نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یونس کے فضائل۔ محترم ناظرین، آپ کو کوئی بھی مسائل ہوں دنیا میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ جو ہے قرآن میں تلاش کیا کریں، علماء حضرات کے پاس جایا کریں اور ان سے پوچھا کریں، کہ جا کے ان کو بتائیں کہ حضرت میری یہ پریشانی ہے، آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مجھے اس کا حل بتائیں۔ پھر وہ آپ کو پڑھنے کے لیے بتائیں گے۔ ہماری ہر مشکل کا حل جو ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ادھر ادھر لوگوں کے پاس جائیں، یہ جو روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، درباروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یقین کریں آپ جا کے ان کو کہیں کہ نماز کی رکعتیں بتائیں، وہ نہیں ان کو پتہ۔ آپ ان کو کہیں کہ فجر میں کتنی رکعتیں ہیں، ظہر میں، عصر میں، ان کو یہ نہیں پتہ ہوگا۔ ان کو کہیں دعائے قنوت سنا دیں، وہ نہیں ان کو آتی۔ کلمہ ٹھیک تک سے نہیں پڑھ سکتے وہ لوگ، اور ان کے پاس لوگ جاتے ہیں اور جا کے اپنی جمع پونجی وہ بھی لٹاتے ہیں اور اس کے بعد اپنے ایمان کا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں۔ تو علماء کے پاس جایا کریں، دین والے لوگوں کے پاس جایا کریں، جو اپنی مشکلیں ہوں ان کو بتائیں، پھر وہ آپ کو اس کا حل بتائیں گے، آپ کو پڑھنے کے لیے بتائیں گے۔ سورہ یونس کی آیات کی فضائل جو ہیں وہ الف لام را سے لے کر تذکرون تک، آیت نمبر 1 سے 3 تک سورہ یونس۔ جو شخص ان آیت کو بعد نماز مغرب 41 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر جادو سے بچائیں گے۔ الیہ سے لے کر یتقون تک، آیت نمبر 4 سے 6 تک سورہ یونس۔ جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو زمین و آسمان کی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ ان الذین سے لے کر العالمین تک، آیت نمبر 7 سے 10 تک سورہ یونس۔ جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ
اس کو ہمیشہ والی زندگی میں کامیاب کریں گے۔ وَلَوْ سے لے کر یعملون تک آیت نمبر 11 سے 12 تک سورہ یونس، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر تکلیف دور فرما دیں گے۔ وَلَقَدْ سے لے کر تَعْقِلُونَ تک آیت نمبر 13 سے 16 تک سورہ یونس، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو عقل سلیم عطا فرمائیں گے۔ فمن سے لے کر تمکرون تک آیت نمبر 17 سے 21 تک سورہ یونس، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز مغرب 11 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو سچا بنا دیں گے۔ هو الذی سے لے کر خالدون تک آیت نمبر 22 سے 27 تک سورہ یونس، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز مغرب 11 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے مویشیوں کو بڑھا دیں گے۔ وَيَوْمَ سے لے کر یفعلون تک آیت نمبر 28 سے 36 تک سورہ یونس، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 11 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دیں گے۔ وما سے لے کر مہتدین تک آیت نمبر 37 سے 45 تک سورہ یونس، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 7 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ وَإِمَّا سے لے کر ترجعون تک آیت نمبر 46 سے 56 تک سورہ یونس، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 11 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو زمینوں کے خزانے عطا فرمائیں گے۔ یا ایھا الناس سے لے کر العلیم تک آیت نمبر 57 سے 65 تک سورہ یونس، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں گے۔ اللہ سے لے کر المعتدین تک آیت نمبر 66 سے 74 تک سورہ یونس، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 7 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر دنیا کی تنگی دور کر دیں گے۔ ثم سے لے کر الظالمین تک آیت نمبر 75 سے 85 تک سورہ یونس، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز مغرب 11 مرتبہ پڑھے گا وہ ظالموں کے ظلم سے بچ جائے گا۔ وَنَجِّينَا سے لے کر یختلفون تک آیت نمبر 86 سے 93 تک سورہ یونس، جو شخص ان آیت کو بعد نماز عشاء 11 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے ڈرنے والا بنا دیں گے۔ فَإِن سے لے کر المنذرین تک آیت نمبر 94 سے 102 تک سورہ یونس، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 7 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ ثم سے لے کر الحاکمین تک آیت نمبر 103 سے 109 تک، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 7 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ فضل والا معاملہ فرمائیں گے۔ تو محترم ناظرین، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی دینی مسئلہ ہو، کوئی دنیاوی مسئلہ ہو،
آپ کو کوئی بھی تنگی ہو، کوئی رزق کی تنگی ہو، گھریلو پریشانی ہو، کسی قسم کی کوئی بھی آپ کو پرابلم ہو، تو آپ جو ہے وہ اپنے قرآن پاک میں اس کو تلاش کیا کریں اور اس سے حل اس کا نکالا کریں۔ اگر آپ کو خود سمجھ نہیں آتی تو بڑے بڑے علماء حضرات ہیں، ان کی قدر کیا کریں، یہ علماء کی عزت کیا کریں، ان کا ادب کیا کریں، احترام کیا کریں، یہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ دنیا روشن ہے۔ تو ان کے پاس جایا کریں اور ان کو بتایا کریں کہ حضرت میری یہ پریشانی ہے، مجھے قرآن اور حدیث کی روشنی میں مجھے اس کا حل بتائیں، پھر وہ آپ کو پڑھنے کے لیے بتائیں گے۔ تو جو وہ بتائیں گے وہ آپ اس پر عمل کریں، نہ کہ یہ جو لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یقین کریں، جتنے یہ ننگ دڑنگ، ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ سورۃ فاتحہ کیسے پڑھنی ہے، ان کو پوچھ لیں، ان کو پڑھنی نہیں آتی، ان کو نماز پڑھنی نہیں آتی، ان کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، نماز کی رکعتیں نہیں پتہ، ان کو جا کے پوچھیں کہ ہمیں دعائے قنوت سنا دیں، وہ نہیں ان کو پڑھنے آتی۔ بس ان کے بحروب سے جو ہے آپ وہ جو ہے وہ ان کے پریشر میں نہ آیا کریں، اور اپنے مسائل جو ہیں اپنے علماء حضرات سے جا کے پوچھا کریں، وہ آپ کو بتائیں گے کیا آپ کو پڑھنا ہے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔